بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جگہ، جس کے نام سے آج بھی جگہ ٹیکس مشہور ہے، قصور کے قریب موضع برج سنگھ والا میں 1901 سے 1902 میں ایک سکھ جٹ خاندان میں جگت سنگھ نامی بچہ پیدا ہوا، جو آگے چل کر جگہ کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ پنجاب کا پہلا ڈاکو تھا جو امیروں سے چھین کر غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ جگہ جٹ کو پنجاب کا رابن ہوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے پنجابی کے کئی گیت مشہور ہیں۔ بھتہ وصولی کو لاہور میں ایک زمانے میں جگہ ٹیکس کہا جاتا تھا۔ اس کا جگہ جٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ جگہ ٹیکس کو یہ نام کیوں دیا گیا، اس کے متعلق مترجم، ادیب، کہانی نویس اور ماہنامہ اردو ڈائجسٹ کے سابق نائب مدیر محمد اقبال قریشی کی تحقیق ملاحظہ ہو۔ جگہ گجر کو لوگ جگہ بادشاہ کہہ کر پکارتے تھے اور لاہور کی ہی نہیں، صوبے بھر کی پولیس اس کا نام سن کر کانپ اٹھتی تھی۔ اسے گرفتار کرنا شیر کے شکار جیسا تھا۔ اندرون شیراں والا گیٹ کے کوما کسائی کی جگہ گجر گروپ سے خاصا عرصہ دشمنی رہی، جس کی بھینٹ دونوں پارٹیوں کے کئی افراد چڑھ گئے اور کئی بار کی جانے والی صلح کی کوششیں بھی ناکام رہیں۔ جگہ گجر کی رائج کی ہوئی جگہ ٹیکس کی اصطلاح آج تک مستعمل ہے۔ جگہ تھا تو بدماش، لیکن اس کی یہ خوبی اسے دوسرے غنڈے موالیوں سے ممتاز کرتی تھی۔ اس کے گھر شام کو جو جگہ ٹیکس پہنچتا تھا، اس میں غریبوں اور بیواؤں کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ اس کے ٹارگٹ امیر اور صنعت کار ہوتے تھے، وہ غریبوں سے نہیں چھینتا تھا۔ جگہ کے لیے ڈپٹی کمشنر فتح خان بندیال سے وہ غائبانہ ملاقات موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔ ریاست سے بھلا کون ٹکر لے سکتا ہے؟ اس کے خلاف ایس پی جناب حاجی حبیب الرحمن نے ایسا گھیرا تنگ کیا کہ 1965 کی جنگ کے دوران لاہور کا یہ بے تاج بادشاہ مفرور ہو گیا۔ بالآخر غنڈہ ایکٹ کے دنوں میں ایک مخبر کی اطلاع پر اس کے ٹھکانے کا کھوج لگایا گیا اور وہ پولیس مقابلے میں اپنی چوڑی چھاتی پر بے شمار گولیاں کھا کر دائی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ کہا جاتا ہے اس کی لاش دیکھنے کے لیے ایک لمبی قطار لگ گئی۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی جگہ مر گیا ہے۔ جگہ گجر کا اصل نام محمد شریف تھا۔ اسے اس کی والدہ محترمہ بچپن میں پیار سے جگہ کہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا یہ نام بنا۔ جگہ کے غنڈہ بننے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس کا بڑا بھائی مکھن گجر کا ایک میلے میں نامی گرامی بدماش اچھا شوکر والا سے جھگڑا ہوا۔ شوکر والا کے آدمی نے مکھن گجر کو قتل کر دیا۔ تب جگہ کی عمر 14 سال تھی۔ جگہ نے 8 دن بعد اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کر دیا اور جیل جا پہنچا۔ وہاں جب اسے پتہ چلا کہ قتل کا اصل محرک شوکر والا تھا، تو اس نے اس کے خلاف جیل سے ہی ایک منظم کمپین کا آغاز کروایا اور اس پر حملہ بھی کروایا۔ اس حملے میں شوکر والا کے 2 آدمی مارے گئے اور شوکر والا زخمی ہوا۔ بعد ازاں یہ سلسلہ جگہ کو باقاعدہ غنڈہ بنانے میں اہم کردار کا حامل رہا۔ سینئر صحافی اور کالم نگار جناب تنویر ظہور جگہ کے حوالے سے اپنے ایک کالم میں رقم تراز ہیں: لاہور میں جگہ ٹیکس مشہور ہے۔ جگہ گجر بدماشی کے حوالے سے مشہور تھا۔ اس کے نام سے جگہ ٹیکس کی اصطلاح رائج ہے۔ جگہ گجر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ 1965 سے پہلے کی بات ہے۔ بکر منڈی لاہور میں جگہ کو روزانہ 10-12 ہزار روپے ملتے تھے۔ بیچنے والا فی بکرا 1 روپیہ اور خریدنے والا فی بکرا 2 روپے دیتا تھا۔
شام کو اس کے گھر 10-12 ہزار روپے پہنچ جاتے تھے۔ ان میں سے وہ روزانہ یا دوسرے تیسرے دن 2-3 ہزار روپے غریبوں اور بیواؤں میں تقسیم کرتا تھا۔ یہ اس کے کردار کا دوسرا پہلو تھا۔ اس کے ٹارگٹ بڑے اور امیر لوگ ہوتے تھے۔ وہ غریبوں سے نہیں چھینتا تھا۔ پھر وہ پاکستان سے بھاگ کر مقبوضہ کشمیر چلا گیا۔ 1965 میں حاجی حبیب الرحمن لاہور میں SSP تھے، جو IG پنجاب کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ اگست 2003 میں ان کا انتقال ہوا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد حاجی حبیب الرحمن سے میری متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ حاجی صاحب نے ایک روز جگا گجر کا پولیس مقابلے میں مارے جانے کا واقعہ سنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ جگا گجر کی ایک گرل فرینڈ بکر منڈی کے پاس رہتی تھی، جہاں وہ کبھی کبھار اس سے ملنے آیا کرتا۔ میں نے ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ جب وہ لاہور آئے تو ہم اس کو پکڑ لیں، کیونکہ اس کے خلاف قتل اور ڈکیتی کے متعدد مقدمات ہیں۔ میں نے DC کو مشورہ دیا کہ آپ 1 ہفتے کا نوٹس دے کر بلیک آؤٹ کی ریہرسل کریں۔ DC نے وجہ پوچھی تو میں نے انہیں تفصیل بتا دی۔ DC نے بلیک آؤٹ کی تاریخ مقرر کر کے اخبارات میں اشتہار دیا کہ فلاں رات کو بلیک آؤٹ ہوگا۔ ہمارا ایک ذریعہ تھا جو جگے کو ملتا تھا۔ وہ جگا کے پاس مذکورہ اخبار لے کر گیا کہ فلاں رات کو لاہور میں بلیک آؤٹ ہوگا۔ بلیک آؤٹ کی وجہ سے تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ موقع اچھا ہے، تم اپنی والدہ اور گرل فرینڈ کو مل آؤ، پیسے دے آؤ اور سیر بھی کر آؤ۔ جگے نے پروگرام بنا لیا۔ ہمارے مخبر نے بتایا کہ جگا اس رات فلاں راستے سے آئے گا۔ میں نے DSP اور اپنی ٹیم سے مشورہ کیا کہ رات 9 بجے سول لائن آ جائیں، ایک آپریشن کرنا ہے۔ ہم نے پارٹیاں بنائیں۔ جگا جب بکر منڈی کے قریب آیا تو سامنے سے ایک سب انسپکٹر نے اسے کہا، جگے تو پولیس دی حراست وچ ہے، اپنے آپ نو پولیس دے حوالے کر دے۔ اس نے جواب میں مشین گن کا برسٹ مارا۔ پولیس پارٹی تو پہلے ہی چھپی ہوئی تھی، اس لیے اس آپریشن میں کوئی آدمی مرا نہیں تھا، 1-2 معمولی زخمی ہوئے تھے۔ جو ہی اس نے فائر کیا، اسے ایک بار پھر چیلنج کیا گیا، مگر اس نے فائر کیا۔ دوسری جانب پولیس والے تھے، انہوں نے جوابی فائر کیا تو جگے کو 3 گولیاں لگیں۔ وہ اور اس کا ساتھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ صبح اخبارات میں خبر شائع ہوئی کہ جگا مارا گیا۔ اس کی لاش دیکھنے کے لیے ایک لمبی قطار لگ گئی۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی جگا مر گیا ہے۔ جگا گجر پر فلم بنی، جس میں جگا گجر کا کردار سلطان راہی نے ادا کیا۔ یہ فلم 1976 میں بنی۔ شروع ہی سے خیر اور شر چلتا آ رہا ہے۔ ہر شخص میں دونوں قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ ان میں سے کس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جگا بزرگوں کا احترام کرتا اور کسی کی بہن بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھتا تھا۔ جب وہ اپنے والد بڈھے گجر کے ڈیرے پر آتا تو مزنگ اڈا اور قرب و جوار کے مجبور و مقہور لوگ اس کے پاس ظلم کے خلاف فریادیں لے کر آتے اور وہ ان کی دل کھول کر مدد کرتا تھا۔ سبسکرائب ماسٹرز ان اکیڈمی 2.0